قربانی کے موقع پر ایک بات اور بھی بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اہل باطل کی طرف سے، کفر کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ ایک اعتراض کا شوشہ اٹھتا ہے کہ اتنے سارے جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ حکم اسی طرح سے پورا ہوگا۔ مثال کے طور پر قربانی کا جو مقصد بتایا ہے وہ تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ ایک ہے ثواب کا پا لینا اور ایک ہے مقصد کا پا لینا، دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کی زیارت پیار اور محبت سے کرتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 بار کرے تو آپ نے فرمایا 2 کا ثواب ملے گا۔ کہا اگر 3 بار کرے تو کہا 3 کا ثواب ملے گا۔ کہ اللہ کے رسول اگر 100 بار کرے تو فرمایا 100 بار ثواب ملے گا۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی نہ حج کرنے جائے نہ عمرہ کرنے جائے، وہ ماں باپ کی زیارت کر کے ہی ثواب حاصل کر رہا ہے، وہ کہے مجھے تو ثواب مل رہا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص کا 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی گویا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ الف لام سے لے کر جناب والناس تک پڑھوں اور یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، سورہ اخلاص مجھے یاد بھی ہے، بس میں اسی کو پڑھتا رہوں گا، قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھوں گا، تو ایسا کرنا بالکل اس کا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک ہے چیز کی ثواب کا حاصل کرنا اور ایک ہے مقصد کا حاصل کرنا۔ ثواب تو مل جائے گا لیکن مقصد جب ہی حاصل ہوگا کہ جب شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ مقصد حاصل ہوگا کہ اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا۔ نمبر 2، حج کا ثواب لینا علیحدہ بات ہے، لیکن جو حج کا مقصد ہے وہ مقصد جب ہی حاصل ہوگا کہ جب وہ مشقت برداشت کرے گا، وہ دن کی مشقت، وہ راتوں کی مشقت، وہ جان کی مشقت، مال کی مشقت، ساری مشقتیں برداشت کرے گا تو اسے وہ مقاصد حاصل ہوں گے۔ یہی حال قربانی کا ہے، ایک ہے قربانی کا ثواب پا لینا اور ایک ہے قربانی کے مقاصد کا حاصل کرنا۔ ثواب تو ہے ٹھیک ہے، آپ صدقہ بھی کریں اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کے دل میں اللہ پاک کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ڈر اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے، خواہشات کے چھوڑنے کا جذبہ اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان جانور کا خون بہاتا ہے، خون بہاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب خون بہانا یہ تو جانوروں کا خون بہانا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ خون بہانا تو درست نہیں ہے، جانور کا خون کیوں بلا وجہ کسی ذی روح کا خون بہا رہا ہے، تو ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا والانعام خلقها لکم، یہ جانور اور چوپائے اللہ پاک نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا بعضوں پر تم سوار ہوتے ہو، ومنھا تاکلون، اور بعضوں کا تم گوشت کھاتے ہو، اس لیے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو اللہ پاک جو خالق فطرت ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کی تقدیر پر اعتراض کرنا اور اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا، جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب اتنے سارے جانوروں کا ذبح کرنا بیکار ہے، بے معنی ہے، اتنا پیسہ کسی فقیر کو دے دیا جائے اور اتنا پیسہ جناب اتنے پیسے سے کسی کی شادیاں کروا دی جائیں، شاید وہ خیر کا کام ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے جو محبوب عمل ہے انسان کا، وہ عمل قربانی کا خون بہانا ہے۔ جانور کا خون بہانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔